اے نانا کے روزے میرا گھر ہوتا ہے ویراں، اے قبر حسین آج کی شب ہے تیرا مہماں۔ جب یزید نے بادشاہت حاصل ہونے کے بعد ملک کے تمام اطراف میں اپنی بیعت کے خطوط بھجوائے تو عامل مدینہ ولید بن عقبہ کو بھی لکھا کہ امام حسین علیہ السلام سے بھی میری بیعت لو۔ علاوہ عظیم عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر سے بھی سختی کے ساتھ میری بیعت لو، مگر ان تینوں حضرات نے بیعت سے انکار کر دیا۔ چونکہ امام حسین رضی اللہ عنہ سے اس کو دلی بغض اور عداوت تھی، اس لیے ان سے سختی کے ساتھ بیعت لینے کی تاکید کی۔ حضرت امام علی مقام نے ان تینوں حضرات سے مشورہ کیا اور عامل مدینہ کے سامنے بیعت سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ یزید نا خلف ہرگز امامت اور خلافت کے لائق نہیں، کیونکہ اس میں تمام برائیاں موجود ہیں جو خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین کے منصب کے سزاوار نہیں۔ چنانچہ حضرت امام علی مقام نے مدینہ شریف سے روانہ ہونے کا ارادہ فرمایا اور مدینہ طیبہ سے مکے کی سمت سفر اختیار کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پر پہلے حاضر ہوئے جانے سے پہلے اور بیان حال کرنے لگے۔ اے نانا کے روزے میرا گھر ہوتا ہے ویراں، اے قبر حسین آج کی شب ہے تیرا مہماں۔ کل روح میرے نانا کی ہوے گی پریشان، کل ہوے گا اے قبر میرے قتل کا ساما۔ اے قبر میں دکھ پاؤں گا پردیس میں جا کر، تو شک ہو تو نانا سے لپٹ جاؤں میں آ کر۔ اے قبر میں کیسا تیرے صاحب کا ہوں پیارا، سجدے میں مجھے پشت سے اپنی نہ اتارا۔ اب زانوے جلاد ہے اور سینہ ہمارا، سنیو کہ مجاور تیرا پیاسا گیا ہمارا۔ تیری ہی ملاقات کی یہ رات ہے باقی، پھر گردنوں خنجر کی ملاقات ہے باقی۔ پھر ہاتھ اٹھا کر یہ سوئے قبلہ سنایا، اس قبر کے صاحب کی قسم تجھ کو خدایا، وہ صبر دے مجھ کو جو کسی نے ہو نہ پایا، نانا کہیں اس نے میری امت کو بچایا۔ وہ صبر عطا کر تو حسین ابن علی کو، سب مجھ کو ستائیں میں ستاؤں نہ کسی کو۔ روایت ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے روانہ ہو کر 10-12 دن میں امن و امان کے ساتھ مکہ شریف میں داخل ہوئے۔ شعبان اور رمضان اور شوال اور ذی قعدہ کے ماہ کے ساتھ مکہ معظمہ میں آپ نے بسر فرمائے۔ دن رات عبادات الہی اور مغفرت امت کی مناجات میں آپ مشغول رہے۔ کوفیوں نے جب یہ سنا کہ آپ مکہ معظمہ میں آ گئے ہیں تو سینکڑوں خطوط آپ کی خدمت میں بھیجے، جن میں یزید کی ظلم انگیزیاں اور ستم ظریفیاں لکھ کر آپ کے پاس بھیجی اور آپ کو اپنی مدد کے لیے پکارا اور کوفے آنے کی منت و سماجت کی۔ جب ان کا تقاضا حد سے زیادہ ہوا اور خدا و نبی اور علی کے واسطے دیے تو حضرت امام علی مقام نے مجبور ہو کر اپنے چچا زاد حضرت امام بن مسلم بن عقیل کو اپنا نائب اور قاصد بنا کر کوفہ بھیجنے کا ارادہ فرما لیا اور خط میں لکھ دیا کہ میرے آنے تک یہ مسلم بن عقیل میرے قائم مقام فرائض انجام دیں گے، یعنی تم سب ان کی پیروی کرتے رہنا۔